السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ سب کے؟ الحمدللہ. الحمدللہ. اچھا بھائی، ٹیسٹ ابھی چیک نہیں کر پائی ہوں میں. ٹھیک ہے، تھوڑے بہت کیے ہیں تو کوشش کروں گی زیادہ سے زیادہ کروں، تو پھر آپ لوگوں کو اپڈیٹ دیتی ہوں. صحیح ہے. اچھا، تو لیکچر نمبر 6 تک ہمارا کمپلیٹ ہو گیا تھا. لیکچر 7 مجھے اسٹارٹ نہیں کیا تھا. صحیح ہے، تو لیکچر 7 کو بالکل شروع سے پلے کرتی ہوں. آپ لوگ نوٹس بناتے رہیے، اور جہاں پہ کوئی مسئلہ ہو بالکل اسی وقت پوچھیے گا. آگے بڑھنے مت دیجیے گا ویڈیو کو ہرگز بھی. صحیح ہے. اور چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں. اس پہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی سورۃ یونس: یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. آمین یا رب العالمین. قرآن مجید کی سورہ مبارکہ سورہ یونس سے میں نے آپ کے سامنے 2 آیات تلاوت کی ہیں، جن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الناس، ہے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت آ چکی ہے. قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے نصیحت قرار دیا ہے. موعظہ، واعظ کی چیز، ایک نصیحت ہے. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ جی نصیحت کسے کہتے ہیں تو آپ کیا جواب دیں گے؟ ایڈوائس، اور اچھی بات، اور تنبیہ، اور رہنمائی، اور یعنی مختلف انداز میں آپ نصیحت کو جو ہے وہ ڈیفائن کر سکتے ہیں. نصیحت کے سب معانی درست ہیں، صحیح ہیں، لیکن 2 باتیں نصیحت کے حوالے سے ذہن میں ہمیشہ رکھنی چاہیے. پہلی بات یہ کہ نصیحت جو ہے یہ عام طور پہ کوئی نئی چیز نہیں ہوتی، نئی بات نہیں ہوتی. ایسے ہی ہے نا؟ یعنی آپ جب سے اسکول جانا شروع ہوئے، آپ کو کالج یونیورسٹی تک ایک بات بار بار سننے کو ملی. وہ کیا بات تھی؟ کہ پڑھ لو. ایسے ہی ہے نا؟ یعنی والدین بھی یہی نصیحت کرتے آئے، اساتذہ بھی یہی نصیحت کرتے آئے، رشتہ دار بھی یہی نصیحت کرتے آئے. مجھے بتائیے، یہ پڑھ لو کوئی نئی بات تھی آپ کے لیے؟ بچپن میں بھی آپ نے سنی تھی، اور اسکول میں بھی سنی، کالج میں بھی سنی، یہاں تک یونیورسٹی میں بھی آپ نے یہ بات سنی. دوسری بات نصیحت کے حوالے سے یہ ہے کہ نصیحت ایسی چیز ہوتی ہے جو بار بار کی جاتی ہے. تو نصیحت کے جو بھی معنی آپ کے ذہن میں ہے ٹھیک ہے، لیکن 2 باتیں نصیحت کے ساتھ آپ نے ہمیشہ جوڑنی ہے. نمبر 1 یہ کہ کوئی نئی چیز نہیں ہوگی، نمبر 2 بار بار کی جائے گی. تو قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نصیحت ہے، رہنمائی ہے ہم سب کے لیے. اب وہ 2 باتیں اگر اس کے ساتھ ہم جوڑیں نا کہ نئی بات، تو قرآن مجید میں اگر میں آپ سے پوچھوں کہ قرآن مجید میں سب سے زیادہ نصیحت کس چیز کی گئی ہے، تو آپ کے جواب مختلف ہو سکتے ہیں. مثلا کوئی کہے گا جی نماز، کوئی کہے گا زکوٰۃ، کوئی کہے گا جی دونوں کا ذکر اکٹھا کیا گیا. ویڈیو اٹک رہی تھی ابھی کیا؟ جی آواز کلیئر نہیں ہے.
تو قرآن مجید میں اگر میں آپ سے پوچھوں کہ قرآن مجید میں سب سے زیادہ نصیحت کس چیز کی گئی ہے تو آپ کے جواب مختلف ہو سکتے ہیں. مثلا کوئی کہے گا جی نماز، کوئی کہے گا زکوٰۃ، کوئی کہے گا جی دونوں کا ذکر اکٹھا کیا گیا، کوئی کہے گا کہ وحدانیت. لیکن یہ سب چیزیں آپ کو قرآن کے ہر صفحے پہ نہیں ملیں گی. ایک بات جو قرآن کے ہر صفحے پہ آپ کو ملے گی نا، جیسے ہم پھر قرآن کی سب سے بڑی نصیحت کہہ سکتے ہیں، وہ نوٹ کر لیجئے، وہ ہے موت. قرآن مجید کے ہر صفحے پہ آپ کو موت کا تذکرہ ضرور ملے گا، ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی. یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں ہر لمحہ یہ یاد دلانا چاہتا ہے کہ تم نے ہمیشہ اس دنیا کی زندگی میں نہیں رہنا، آخر تم نے ایک دن یہاں سے چلے جانا. میں ثابت کر کے دکھاتا ہوں آپ کو. آپ مصحف کا پہلا صفحہ کھولتے ہیں، سورۃ الفاتحہ ملتی ہے نا، 4-5 لائنوں پہ لکھی ہوتی ہے. پڑھنا شروع کریں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. مالک یوم الدین کا کیا مطلب ہے؟ بدلے کے دن کا مالک. تو یہ بدلے کا دن کب ہے؟ آپ کی زندگی میں ہے، مرنے کے بعد ہی ہے نا. تو موت کا تذکرہ آپ کو. دوسرے پیج پہ آ جائیں. سورۃ البقرہ کے کچھ الفاظ ملتے ہیں، یعنی 5 لائنیں وہ بھی ملتی ہیں، اس کے بعد پھر پورے صفحے ہیں نا. وہاں پر آپ کو کیا ملتا ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون. متقین کے جہاں صفات ذکر کی ہیں، ان کی سب سے بڑی صفت یہ ذکر کی ہے کہ آخرت پر تو انہیں پکا یقین ہے. تو آخرت کب ہے؟ مرنے کے بعد. تو جو بالکل چھوٹے صفحے ہیں مصحف کے، ان میں ایک مرتبہ تذکرہ میں نے آپ کو دکھا دیا. تو آپ کو ڈائریکٹلی موت کا تذکرہ ضرور ملے گا. اگر آپ ہمت کر کے کہیں سے کچھ نکال ہی لیں کہ جی یہاں پر کہیں ایسا تذکرہ ہمیں نہیں ملا، تو آپ کو یہ الفاظ یقیناً مل جائیں گے قرآن مجید کے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہوں گے ان اللہ سمیع بصیر. اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، اللہ تعالیٰ سن رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. یہ الفاظ آپ کو مل جائیں گے کہ ان اللہ علیم خبیر. اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ باخبر ہے. تو آپ کے خیال میں اللہ تعالیٰ کیا یہ آپ کو انفارمیشن دے رہا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں، میں سن رہا ہوں، میں باخبر ہوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آنا تو میرے پاس ہی ہے نا. اب تم جو بھی کر رہے ہو کر لو، آنا میرے پاس ہی ہے. استاد محترم ایک واقعہ سنایا کرتے ہیں اپنے ٹیچر کے حوالے سے کہ ہمارے جو ٹیچر تھے وہ کلاس میں حاضری لگاتے ہوئے بچوں کو اپنی اینک کے اوپر سے دیکھتے ہوئے انہیں متنبہ کیا کرتے تھے. جب بھی کوئی بچہ شرارت کرتا تھا تو پنجابی میں کہا کرتے تھے کہ میں تک لیا، میں تک رہا. یعنی استاد کا یہ بتانا کوئی خبر دینا نہیں ہوتا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں، بلکہ کیا ہوتا تھا مقصد یہ ہوتا تھا کہ میں ذرا ویلا والا، پھر میں تمہیں پوچھتا ہوں. ٹھیک. تو اللہ تعالیٰ جو بتاتا ہے نا میں دیکھ رہا ہوں، میں سن رہا ہوں، میں جانتا ہوں، تو کوئی انفارمیشن نہیں ہے. یہ اصل میں یہی ہے کہ آنا تو ہمارے پاس ہی ہے نا، کر لو، میں پھر تمہیں بتاؤں گا. تو قرآن مجید کی سب سے بڑی نصیحت ذہن میں رکھیے گا کہ موت ہے. اور ماشاءاللہ اس وقت موسٹلی ہمارے ینگ اسٹوڈنٹس ہیں، تو ینگ اسٹوڈنٹ کے لیے تو موت کا تصور جو ہے بہت مشکل ہے کہ ابھی تو میں نے جوان ہونا ہے، پھر میری شادی ہوگی، میرے بچے ہوں گے، پھر میں بوڑھا ہوں گا اور پھر کہیں جا کے مروں گا. لیکن جو ذرا بوڑھا ہو جاتا ہے تو پھر وہ اس انتظار میں ہوتا ہے کہ اب شاید ہماری باری آ جائے. تو مجھے بتائیے، موت کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، یہ کوئی کرائیٹیریا نہیں ہے
کہ پہلے بوڑھے کو ہی موت آئے گی اور اس کے بعد جوان مرے گا. بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ بچے پہلے اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں اور جو بزرگ ہیں وہ لمبی زندگی جیتے ہیں. تو موت کو یاد کرایا گیا ہے بار 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 بار. اور موت ایسی چیز ہے جس کا تذکرہ مجھے اور آپ کو پسند نہیں ہے، کیونکہ موت ہمیں اچھی لگتی ہے. میں اس کا تذکرہ کرنا پسند نہیں کرتا. میں اگر مزید اس ٹاپک کو تھوڑا سا لمبا کروں نا تو آپ کہیں گے سر کوئی اور بات کریں، کوئی اچھی باتیں کریں. کوئی آپ نے کیا مرنے مرانے والی باتیں شروع کرتی ہیں. اس زندگی کی سب سے بڑی حقیقت موت ہے، ذہن میں رکھیے گا. آپ کو اس دنیا میں اللہ کا انکار کرنے والے تو مل جائیں گے، بے شمار ہے. رسولوں کا انکار کرنے والے بھی مل جائیں گے، بے شمار ہے. کتابوں کا انکار کرنے والے بھی مل جائیں گے، بے شمار ہے. لیکن ایک شخص ایسا نہیں ملے گا جو موت کا انکاری ہو، جو یہ کہے کہ جی میں موت کو نہیں مانتا کہ موت آنی ہے. تو زندگی کی سب سے بڑی حقیقت موت ہے، اور یہی سب سے بڑی نصیحت ہے. ایک مرتبہ ایک شخص ایک بزرگ کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ حضرت مجھے کوئی نصیحت کیجیے. جس طرح آپ کسی بزرگ کو ملتے ہیں، بڑے کو ملتے ہیں تو اسے کہتے ہیں جی کوئی اچھی بات، کوئی نصیحت کرے. تو ان بزرگ نے اس سے سوال کیا کہ بیٹا تمہارے ماں باپ زندہ ہے؟ اس نے کہا نہیں جی وہ تو فوت ہو چکے ہیں. تو ایک دم سے جوش میں آیا اور بولے اور کیا نصیحت کروں، ابھی کوئی اور نصیحت چاہیے تمہیں؟ تم نے اپنے سامنے اپنے ماں باپ کو فوت ہوتے دیکھا، انہیں اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا، اور ابھی بھی کسی نصیحت کی ضرورت ہے؟ اسی طرح ایک جنازہ جا رہا تھا تو جنازے کے پیچھے ایک بزرگ بھی آہستہ آہستہ چل رہے تھے. تو کسی نوجوان نے پوچھا کہ بابا جی کس کا جنازہ ہے؟ بابا جی بولے پتر تیرا. تو وہ برا منا گیا. اس نے کہا کہ بابا جی میں نے تو آپ سے ایک سیدھی سی بات پوچھی تھی، آپ نے الٹا ہی جواب دے دیا اس کا. کہنے لگے کہ بیٹا اگر برا لگا ہے تو میرا ہے. کیا مطلب؟ کہ جنازہ کسی کا بھی ہو، جنازہ تو ایک یاد دہانی ہے کہ آج یہ شخص اس چارپائی پہ لیٹا ہے تو کل تم نے بھی اس چارپائی پہ لیٹنا ہے. تو سب سے بڑی نصیحت ذہن میں رکھیے گا موت ہے. اور ہمارے بگاڑ کی، ہمارے معاشرے کے بگاڑ کی، ہمارے اپنے بگاڑ کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم موت بھول چکے ہیں. ایسے نہیں، ہمیں مرنا یاد نہیں ہے. ہم بڑے بڑے کام یہی سمجھ کے کرتے ہیں کہ ہم نے مرنا نہیں ہے. تو موت اگر ہمیں یاد رہے گی نا تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت کچھ صحیح ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی موت یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہاں بہت سارے کام کرنے ہیں آپ نے ابھی، اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی صحت دے، لیکن یہ ذہن میں ہمیشہ رکھیے گا کہ آپ نے اس دنیا کی زندگی میں ہمیشہ نہیں رہنا. ایک دن آئے گا کہ آپ نے اس دنیا کو چھوڑنا ہے. تو قرآن مجید کی سب سے بڑی نصیحت موت ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ان آیات پہ مزید بات کریں گے اگلے لیکچر میں. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبق لسان القرآن کا ہمارا جنس اور عدد ٹاپکس مکمل ہو گئے. جنس کے ذریعے آپ نے اسم کو مذکر یا مؤنث ہونا یا مذکر یا مؤنث استعمال ہونا پہچان لیا. عدد کے ذریعے آپ نے واحد اسم پہچان لیا ہے، واحد سے مثنیٰ بنانا آپ نے پہچان لیا ہے، پھر واحد سے جمع بنانا آپ نے پہچان لیا ہے. جمع کی دو اقسام آپ کے سامنے آ گئی ہیں، سالم اور مکسر. سالم ود فارمولا اور مکسر وداؤٹ فارمولا. پھر سالم مذکر کی ہے تو وہ آپ نے پہچان لی ہے دو آوازوں کے ساتھ، اونا اینا. اور سالم مؤنث کی ہو تو آت آت آپ کو سنائی دیتا ہے. جیسے میں کہوں آپ سے سماوات تو فوراً آپ کے ذہن میں آنا چاہیے اچھا یہ سما کی جمع ہے. ٹھیک ہے نا، کلیئر ہو رہا ہے نا. جنات تو فوراً آپ کے ذہن میں آنا چاہیے اچھا یہ جنہ کی جمع ہے. آیات تو فوراً آپ کے ذہن میں آنا چاہیے اچھا یہ آیت کی جمع ہے. تو آت آوازیں یہ بہت انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس کورس میں مدد دیں گی الفاظ کو پہچاننے میں. آج ہم اسم کے تیسرے پہلو کو انشاءاللہ تعالیٰ ڈسکس کریں گے، اور بہت ہی زبردست پہلو ہے یہ اسم کا.
بہت ہی خاص کہہ لیں آپ، بہت ہی اہم کہہ لیں، اور اس میں بھی آپ انشاءاللہ تعالیٰ وہ چیزیں سیکھیں گے جو شاید آپ کے علم میں پہلے نہیں ہوں گی۔ یہ پہلو جو ہے اسم کا وہ ہے جی وسعت کا۔ وسعت سمجھتے ہیں آپ، پھیلاؤ کو کہا جاتا ہے، اور انگلش میں اس کے لیے جو ہم ٹرم استعمال کریں گے وہ ہوگی کیپیسٹی۔ یعنی آج ہمیں اسم کی کیپیسٹی کے بارے میں پتہ چلے گا کہ اس اسم کی کیپیسٹی کیا ہے، اس کی وسعت کیا ہے۔ جیسے آپ نے جنس لفظ سنا تھا اسم کے بارے میں، تو دو لفظ آپ کے ذہن میں آئے تھے، کون کون سے؟ مذکر مؤنث۔ عدد آپ نے اسم کے بارے میں سنا تو آپ کے ذہن میں تین لفظ آئے، واحد، مثنیٰ، جمع۔ جب بھی آپ اسم کی وسعت کے بارے میں سنیں نا تو آپ کے ذہن میں دو لفظ آنے چاہیے، ایک نکرہ اور ایک معرفہ۔ نکرہ، معرفہ، یہ لفظ آپ نے سنے ہوئے نا، نئے لفظ تو نہیں ہے، اردو میں آپ نے سنے ہوئے ہیں نکرہ معرفہ۔ ہاں جی، نکرہ کسے کہتے ہیں؟ عام چیز کو، عام، کامن، اور معرفہ خاص، پراپر، اسپیسیفک۔ تو عربی زبان میں جو بھی اسم استعمال ہوگا نا وہ یا تو نکرہ اسم ہوگا یا معرفہ ہوگا۔ لہٰذا ہم نے آج کے انشاءاللہ تعالیٰ دن میں یہ پہچان لینا ہے کہ کون سا اسم معرفہ ہے اور کون سا اسم نکرہ ہے۔ آپ اس قابل ہو جائیں گے آج انشاءاللہ تعالیٰ۔ کلیئر؟ اچھا، مجھے بتائیے کہ نکرہ آپ کے حال میں زیادہ ہوں گے کہ معرفہ؟ عام، کامن زیادہ ہوتے ہیں نا، تو معرفہ کم ہوتے ہیں، تو کم کو ہم پڑھ لیتے ہیں، جو کم ہے ان کو پڑھ لیتے ہیں آج، اور جو معرفہ پروف نہیں ہوں گے وہ سب نکرہ کنسیڈر کر دیے جائیں گے۔ تو معرفہ کو پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ گویا ہم دیکھیں گے کہ عربی زبان میں استعمال ہونے والا کوئی اسم کب کب معرفہ ہوتا ہے، یعنی ہم پڑھیں گے جی معرفہ کی اقسام۔ معرفہ کی 7 اقسام ہیں جی، 7۔ عربی زبان میں استعمال ہونے والا کوئی بھی اسم 7 صورتوں میں معرفہ ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ نکرہ ہی ہوگا۔ گویا آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اسم کو ان 7 قسموں میں رکھ کر دیکھنا ہے، اگر کہیں فٹ ہوتا ہے تو معرفہ ہے، ورنہ نکرہ۔ اوکے جی، اس وقت ہم اسم کے معرفہ ہونے کی 5 صورتیں پڑھیں گے، 5 صورتیں، کیونکہ اس وقت آپ کو سمجھ ہی 5 آئیں گی۔ 6 اور 7 ہم اسی کورس میں پڑھیں گے، لیکن تھوڑا سا آگے جا کے، صحیح؟ تو 5 معرفہ کی اقسام میں آپ کو سکھا دوں گا، اور 6 اور 7 انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑا آگے جب جائیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو معرفہ کی پہلی قسم میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ معرفہ کی پہلی قسم جو ہے وہ ہے جی علم۔ علم، علم کسے کہتے ہیں؟ جھنڈے کو۔ جھنڈا کیا ہوتا ہے؟ نشان، ٹھیک ہے، علامت۔ آپ نے گرین اور وائٹ ایک کپڑے کا، کاغذ کا ٹکڑا دیکھا جس میں گرین زیادہ ہے، وائٹ تھوڑا ہے، اور گرین والے حصے پہ چاند اور ستارہ بنا ہے، تو آپ نے فوراً پہچان لیا کہ یہ پاکستان کا جھنڈا ہے۔ اوکے، تو یہاں علم سے مراد ہے پراپر ناؤن۔ پراپر ناؤن یعنی کسی خاص شخص کا نام، کسی خاص چیز کا نام، یا کسی خاص جگہ کا نام، اس کو علم کہا جاتا ہے۔ علم کسے کہیں گے؟ خاص شخص، خاص چیز، خاص جگہ کا نام۔ زید علم ہے نا، خاص شخص کا نام ہے نا۔ آپ سب کا نام زید ہے؟ نہیں نا، آپ سب زید تو نہیں ہے نا، تو زید خاص شخص کا نام ہے نا۔ اسی طرح مریم، اسی طرح فیصل آباد، اسی طرح مکہ، تو یہ علم ہے، انہیں آپ پراپر ناؤن کہیں گے۔ کیا کہیں گے انہیں آپ؟ پراپر ناؤن۔
تو آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ علم کسی خاص شخص، خاص چیز یا خاص جگہ کا نام ہوتا ہے. اوکے ہو گیا. اس میں اور میں کیا آپ کو بتاؤں، بس جب اینڈ پہ آپ سے سوال پوچھوں گا تو پھر آپ نے غور کر کے بتانا ہے کہ یہ علم ہے یا نہیں ہے. معرفہ کی دوسری قسم جو ہے نا وہ ہے جی اسم ضمیر. ضمیر اسے ہم کہتے ہیں پروناؤن. پروناؤن ٹھیک. پروناؤن میں خاص طور پہ یہاں مراد پرسنل پروناؤنز ہیں. پرسنل پروناؤنز. پرسنل پروناؤنز وہ پروناؤنز ہوتے ہیں جو آپ پرسنز کے لیے یوز کرتے ہیں. اوکے جی. مثلا میں اپنے لیے آئی کا ورڈ یوز کرتا ہوں انگریزی میں. آئی کرتا ہوں نا، تو آئی کیا ہے؟ پروناؤن ہے. میں اپنے لیے می کا لفظ استعمال کرتا ہوں. می کیا ہے؟ پروناؤن ہے. میں اپنے لیے مائی کا لفظ استعمال کرتا ہوں تو مائی کیا ہے؟ پروناؤن ہے. اب میرا نام حالانکہ نہ تو آئی ہے، نہ می ہے، نہ مائی ہے. میرا نام علم ہے، ٹھیک ہے، لیکن اپنے لیے جو میں آئی، می اور مائی یوز کر رہا ہوں نا، یہ پروناؤن ہے. کلیئر ہوگی نا بات؟ یعنی پروناؤن از اے ورڈ وچ از یوزڈ ان پلیس آف اے ناؤن. سمپل سی بات ہے. آپ کا نام عبداللہ ہے، لیکن عبداللہ کے لیے میں لفظ استعمال کرتا ہوں عبداللہ سے مخاطب ہو کر یو. ٹھیک ہے نا؟ یا اس کے لیے میں یور کا لفظ استعمال کرتا ہوں. اب یہ یو اور یور کیا ہیں؟ یہ پروناؤنز ہیں. عبداللہ کے لیے میں لفظ استعمال کرتا ہوں آپ سے. اب میں بات کر رہا ہوں، آپ سے بات کر رہا ہوں. پہلے میں عبداللہ سے ہی بات کر رہا تھا، اب میں بات کر رہا ہوں آپ سے اور عبداللہ کی بات کر رہا ہوں. تو آپ سے بات کرتے ہوئے عبداللہ کے لیے میں لفظ استعمال کروں گا ہی، ہز یا ہم. ایسے ہی نا؟ تو ہی، ہز، ہم پروناؤنس ہے. تو آپ نے پروناؤنس پڑھے ہوئے. اب یہ ہے کہ آپ عربی میں پروناؤنس پڑھ لیں گے انشاءاللہ تعالی، لیکن اس وقت میں آپ کو پروناؤنس نہیں پڑھا رہا، میں معرفہ کی اقسام پوری کروا رہا ہوں آپ کو. ایک آدھی ایگزامپل میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں پروناؤن کی، پرسنل پروناؤن کی. مثلا ہم نے ایگزامپل پڑھی تھی انا. انا کے معنی کیا تھے؟ میں. ٹھیک ہے، انا کے معنی تھے میں. تفصیل سے انشاءاللہ پڑھیں گے ہم. اسی طرح عربی زبان میں انتا. انتا کے معنی ہے یو. انتا کے معنی یو. عربی زبان میں ہوا. ہوا کے معنی ہے ہی. تو ابھی میں 3 لفظ آپ کو بتا دیا سمپل، آئی، یو اینڈ ہی. ان کی عربی میں نے لکھوا دی آپ کو. باقی تفصیل سے انشاءاللہ تعالی جب ہم ضمائر پڑھیں گے تو ہمیں سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ تعالی. اوکے جی. تو معرفہ کی دوسری قسم ہوگی جی ضمیر، جسے آپ پرسنل پروناؤنس کہیں گے. معرفہ کی تیسری اس میں نا جب سر اس طرح بتاتے ہیں نا کہ یہ میں ایگزامپلس دے رہا ہوں اور بھی ہے، تو آگے نا وغیرہ یا ETC ایٹسیٹرا کچھ لکھ لیا کریں، ورنہ پہلے بھی کسی کو کنفیوژن ہوئی تھی نا کہ سر نے لسٹ میں یہ والا تو نہیں بتایا تھا، تو وہ نا آگے لکھ دیا کریں. سر تو صرف مثال دے رہے ہوتے ہیں نا، ٹھیک ہے، تو آگے لکھ لیے گا وغیرہ یا ایٹسیٹرا. قسم جو ہے وہ ہے اشارہ، اسم اشارہ. یہ بھی ایکچولی پروناؤن کی ایک قسم ہے جسے ہم ڈیمونسٹریٹو پروناؤن کہتے ہیں. یعنی کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے میں لفظ استعمال کرتا ہوں. یہ ہے قلم، ہے نا، قلم. قلم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے میں میرے قریب ہے تو میں کہتا ہوں یہ دس. ٹھیک. گھڑی دور ہے میرے سے، میں اس کے لیے وہ کا لفظ استعمال کرتا ہوں، وہ، یعنی دس، دیٹ. تو یہ جو دس اور دیٹ کے لفظ ہیں یہ اشارے کے لیے لفظ میں استعمال کرتا ہوں. اوکے. اس وقت میں آپ کو اسماء اشارہ نہیں پڑھا رہا، صرف معرفہ کی اقسام پوری کر رہا ہوں. تو عربی زبان میں دس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے ہاذا. آپ کو عربی کی الف بے نہ آتی ہو لیکن آپ کو ہاذا ضرور پتہ ہے. ایسے ہاذا کا آپ کو ضرور پتہ ہے. تو ہاذا کے معنی یہ ہیں اور ذالکا کے معنی وہ ہیں.
باقی تفصیل سے جب ہم اسماء اشارہ پڑھیں گے تو اس وقت ہمارے سامنے آ جائیں گے. اوکے جی. معرفہ کی چوتھی قسم یہ بھی ایکچولی پروناؤنس کی ایک قسم ہے اور یہ ہوتی ہے جی. سمجھ آ گئی نا آپ لوگ کے تینوں میں؟ کوئی کنفیوژن تو نہیں ہے کسی کو بھی علم ضمیر اور اشارے میں؟ ریلیٹو پروناؤنس یعنی کنجنکٹو پروناؤن، ایسا پروناؤن جو کنجنکشن کا کام بھی دیتا ہے اور پروناؤن کا کام بھی دیتا ہے. مثلا اردو میں کہتا ہوں وہ جو. اب یہ وہ جو ہے نا، وہ جو، یہ اردو میں دو جملوں کو ملانے کے لیے استعمال ہو رہا ہے. میں کہتا ہوں جی یہ وہ طالب علم ہے جو وقت پر آتا ہے. صحیح ہے نا؟ یعنی دو جملے تھے میرے پاس کہ یہ ایک طالب علم ہے وہ وقت پر آتا ہے. دو جملے تھے نا، میں نے ان دونوں جملوں کو جوڑا ایک وہ جو لفظ لگا کر. ٹھیک ہے، اصل میں جو ہی ہے لیکن کمبینیشن یہ بنتا ہے وہ جو کا، کہ یہ وہ طالب علم ہے جو وقت پر آتا ہے. تو یہ جو لفظ آیا اس نے دو کام کیے. ایک تو کنجنکشن کا کام کیا یعنی دو جملوں کو جوڑ دیا اور ساتھ پروناؤن کا کام بھی دے دیا. صحیح. تو اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں اسم موصول. اسم موصول ریلیٹو پروناؤن یا کنجنکٹو پروناؤن. یعنی اب یہ جو کا لفظ ہے نا، جو، اس کی عربی میں آپ کو بتانے لگا ہوں. جو کے لیے عربی زبان میں لفظ استعمال ہوتا ہے الذی. الذی جو. اللہ الذی خلق السماوات والارض. اللہ وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا. تو جو یا جس. ٹھیک ہے نا، بات سمجھ میں آ گئی. اسی طرح ایک لفظ ہے الذین. یہ آپ نے لازمی سنا ہوا ہوگا. یا ایھا الذین آمنو، اے وہ جو ایمان لائے. معرفہ کی 4 اقسام میں نے آپ کو بتا دی ہیں، ان کو ریوائز کر لیں اور پھر میرے سوالات کا جواب دیجیے گا. میں آپ کے سامنے اسم رکھوں گا اور آپ نے بتانا ہے کہ وہ معرفہ ہے یا نکرہ، 4 کو سامنے رکھتے ہوئے. عربی زبان میں وسعت کے اعتبار سے اسم نکرہ یا معرفہ ہوتا ہے. معرفہ کی کتنی اقسام ہیں؟ 7. ہم نے کتنی پڑھنی ہے؟ 5. 5 کیوں پڑھنی ہے؟ کیونکہ 2 جی میں یہ کہہ رہی ہوں کہ وسعت جو اسم کی کوئی قسم ہے کہ کیا انہوں نے کلیئر مجھے نہیں، وسعت کیا ہے؟ وسعت کیا میں بتاتی ہوں. دیکھیے ایک اسم ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اب اسم کو نا ہم نے 4 اینگل سے دیکھنا ہے. صحیح ہے. اسم کے بارے میں ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ کوئی بھی اسم آپ کے سامنے آئے گا نا، جیسے قرآن شریف میں ذالک الکتاب لا ریب فیہ آ گیا. ٹھیک ہے، اب اس میں کتاب کا ورڈ آیا نا بیچ میں. ٹھیک ہے، اب کتاب جیسی آئے نا تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کتاب کے بارے میں اس کی جنس کیا ہے. ٹھیک ہے، جنس کیا ہے کتاب کی؟ کوئی اور بتائے گا؟ جنس تو ہم نے کافی پڑھ لیا ہے. مذکر ہے. ٹھیک ہے، مبشر کلیئر ہے نا؟ صحیح ہے. نہیں یہ پوچھ رہی تھی نا، یہ وسعت جو ہے وہ اسم کی آگے قسم ہے کہ کیا ہے؟ اسٹارٹ کیسے انہوں نے؟ میں وہی بتا رہی ہوں. دیکھیں اسم کے بارے میں 4 چیزیں پتا ہونی چاہیے ہمیں. ٹھیک ہے، ایک اس کا یہ پتا ہونا چاہیے کہ اس کی جنس کیا ہے. دوسرا یہ پتا ہونا چاہیے کہ اس کی عدد کیا ہے. تو کتاب کی عدد کیا ہے؟ واحد ہے. ٹھیک ہے، اب تیسری چیز ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ کتاب معرفہ ہے کہ نکرہ ہے. صحیح ہے، جو ہم نے کہا تھا نا اسم کے 4 پہلو ہمیں پتا ہونے چاہیے، ایک جنس، ایک عدد، ایک وسعت، ایک اعراب.
تو ہم نے 2 پڑھ لیے، اب ہم وسعت پڑھ رہے ہیں کہ کوئی بھی اسم آئے گا نا تو آپ کو اس کے بارے میں پتا ہونا چاہیے کہ وہ معرفہ ہے یا نکرہ ہے، اس کی وسعت پتا ہونی چاہیے. اب کلیئر ہو کہ اسم کی کیٹیگری نہیں ہے، اسم کے بارے میں جو 4 باتیں معلوم ہونی چاہیے نا ان میں سے یہ ایک بات ہے، ایک پہلو ہے. اچھا صحیح صحیح ٹھیک ہے ہے نا، صحیح جیسے جنس اور عدد تھا نا اسی طرح سے. ٹھیک ہے صحیح ہے. آپ کو سمجھ نہیں آئیں گی ابھی. صحیح. ہم نے 5 پڑھنی ہے. کتنی پڑھ لی ہیں؟ 4. یہ 4 کون کون سی ہیں؟ نمبر 1 علم. علم سے مراد کیا ہے؟ پراپر ناؤن، خاص شخص، خاص چیز، خاص جگہ کا نام. اوکے جی. دوسری کون سی ہے؟ ضمیر. اسم ضمیر. ضمیر سے مراد کیا ہے؟ پرسنل پروناؤن، یعنی آئی، ہی، شی، اٹ، وی، یو، دے، سارے جو ہیں یہ سارے پرسنل پروناؤنس ہیں. تیسری قسم اسم اشارہ، دس، دیٹ، ڈیمونسٹریٹو پروناؤن. اور چوتھی موصول. یہ بس آپ کو ذرا تھوڑا سا موصول کرنا پڑے گا کہ ریلیٹو پروناؤن، کنجنکٹو پروناؤن. ٹھیک ہے، یعنی جو کا ایکولنٹ ورڈ، جو کا ایکولنٹ ورڈ سمپل لکھ لیں. لے جی، اب میں اگر آپ کے سامنے اسم لکھوں اور آپ سے پوچھوں کہ بتائیے یہ معرفہ ہے نکرہ، بتا دیں گے نا؟ ٹھیک ہے نا. اب ظاہر بات ہے میں آپ سے نہ تو 5ویں قسم کا پوچھوں گا، نہ 6ٹھی، نہ 7ویں کا، میں 4 میں سے پوچھوں گا نا. تو 4 کو ذہن میں رکھ کے آپ نے بتانا ہے کہ نکرہ ہے معرفہ. اوکے جی. جی پہلا کون بتائے گا؟ ماشاءاللہ جی. Excuse me. مجھے آپ بتائیے. یہ الذی جو ہے واحد ہے اور الذین اس کا جمع ہے نا؟ بالکل ایسے ہے. اس کو بھی ڈیٹیل میں سر پڑھائیں گے، وہ اس میں اشارہ کا چیپٹر الگ آئے گا. ٹھیک ہے، ہاں بھی کے لیے بس اسی کافی ہے. ٹھیک ہے جناب. کہ کتاب نکرہ یا معرفہ؟ علم ہے کتاب. سوچ لیں. ٹھیک ہے، کتاب نکرہ ہے، معرفہ تو نہیں ہے نا. صحیح. کیوں؟ اس لیے کہ نہ تو یہ علم ہے، نہ ضمیر اشارہ اور موصول میں آ رہی ہے. ماشاءاللہ جی. دوسرا جی، آپ کا نام؟ فروخ. جی فروخ صاحب، آپ مجھے بتائیے طالب نکرہ ہے؟ جی فرحین آپ بتائیے. طالب نکرہ معرفہ؟ معرفہ نکرہ. ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ. ٹھیک ہے. ہاں اگر کسی کا نام طالب ہو، علامہ طالب، تو پھر آپ کہیں گے جی معرفہ ہے. ورنہ طالب جو ہے نام نہیں میں نے یہاں پر لکھا. بات سمجھ میں آ گئی نا؟ کتاب اگر کوئی اپنا نام رکھ لے کہ میرا نام آج سے کتاب ہے، تو اب آپ کہیں گے جی وہ معرفہ ہے. سمجھ آ گئی نا؟ تو اس کا ذرا خیال کر رہے. اگر نام ہے تو پھر معرفہ کہنا ہے آپ نے، اگر نام نہیں ہے تو نکرہ ہوگا. ٹھیک ہے ماشاءاللہ جی. جی جی ثاقب، آپ مجھے بتائیے جی سالیہ. نبی. نبی بھی نکرہ ہے. نبی نکرہ ہوگا. ماشاءاللہ. اب دیکھیں یہ فائدہ ہو رہا ہے آپ کو تیسرے پوائنٹ کا. تیسرا پوائنٹ کیا تھا؟ اپنی عقل استعمال نہیں کرنی. اگر آپ اپنی عقل استعمال کریں گے نا، آپ کہیں گے نبی بھی نکرہ. فالو کر رہے ہیں نا؟ آپ نبی کو نکرہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں گے. نبی تو کتنے ہیں؟ ہر نبی کا ایک نام ہے نا. تو نبی کا نام معرفہ ہے لیکن نبی نکرہ ہے. اوکے جی ماشاءاللہ گڈ. فالو کر رہے ہیں جی. آپ پہچانو گے؟ چلو پھر آپ پہچانو. آپ مجھے بتاؤ جی رسول. سسٹر فضا. جی رسول نکرہ معرفہ؟ کوئی کام سے
नकरा है। नकरा, माशाल्लाह माशाल्लाह, ठीक है ना। अपनी अकल इस्तेमाल करेंगे तो आप रसूल को कभी भी नकरा मानने के लिए तैयार नहीं होंगे। रसूल तो कितने हैं, 313 रसूल है ना कम से कम, हमने ये सुना हुआ है ना। तो रसूल इस्म नकरा है, हाँ रसूल का जो नाम है, ओके जी, वो मार्फा होगा। ओके जी, माशाल्लाह। नेक्स्ट जी जनाब, आप मुझे बताइए जी, हिया, हिया जी सकरन, ये मार्फा है, इसम ज़मीर है ये। इसका मीनिंग, वेरी गुड, ये बहुत अच्छा सवाल है। मीनिंग्स नहीं आते तो पूछे। हिया के मीनिंग्स हैं शी जी, नकरा, शी नकरा, हाँ ये जमीर है, तो जमीर क्या होती है, मार्फत है जी। शी नकरा तो फिर बस सब नकरा है जी। सवाल, अच्छा मैं पूछा आपसे, माशाल्लाह जी। आप मुझे बताइए, उलाइका, इकरा, ये मार्फा है, ये किस कैटेगरी में आ रहा है चारों में से? ये इशारा है, इसम शब्द। इसका मतलब है दे, वो दोस्त, सॉरी दे नहीं, दोस्त मार्फा, ये इशारा है, दोस्त। एक्सीलेंट एक्सीलेंट, ओके जी। आप बताएंगे अब, माशाल्लाह, बहुत टेक्निकल बात है। और उसके बाद फिर मैं स्विच करूंगा फिफ्थ किस्म की तरफ। मुबशरा, ये वर्ड क्या लिखा हुआ है? मदीना, मदीना मार्फा में आता है और अलम में आता है। मदीना नफरा में भी आ सकता है। मार्फा चले सुनते हैं, देखते हैं सर क्या बता रहे हैं। जी। नकरा, नफरा में है। मार्फा, को बोलते हैं। नकरा, मार्फा, नकरा, मार्फा, नकरा, मार्फा। इख्तिलाफ पैदा हुआ ना, गुड, अच्छी बात है। अब इसको हम समझेंगे, इसको हम समझेंगे। देखिए जी, मदीना, इसको मेरे हाथ से कल समझेंगे अब, ठीक है, क्योंकि टाइम एंड हो चुका है। ये सर की पूरी एक्सप्लेनेशन नहीं है, सही है। इंशाल्लाह फिर कल कंटिन्यू करते हैं। ओके जी, जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा है ना, सस्पेंस पे छोड़ के जा रही हूँ, मजा आएगा। रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। वालेकुम अस्सलाम।